نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے ایک مقبول عام جو اصطلاح ہے اور جو تاریخ کے اندر ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے بالعموم اور امریکہ اور روس کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے بالخصوص دیٹ از کالڈ دا کولڈ وار، یا جس کو ہم سرد جنگ کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ فلورنس نے اس کولڈ وار کے جو تصور ہے اس کو جو ایک معنی یا مفہوم دیا کہ ایسی تمام سرگرمیاں جو ہے جس کے نتیجے میں کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے سرگرداں اور دوسری جو مخالف قوت ہے اس کو کمزور بنانے کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہو، دیٹ از کالڈ دا پیریڈ آف دا کولڈ وار۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو اور بھی آسان لفظوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کولڈ وار دراصل ریاست کے پاس وہ ویپن جو کہ نان ملٹری ویپنز ہے، یعنی جس کے ذریعے ریاست جو ہے وہ طاقت کا معنی اور مفہوم رکھتے ہیں اور جن کے استعمال کے ذریعے کسی دوسرے کے جو طاقت کے تصور کو جو ہے وہ کمزور کر سکتی ہے۔ کیونکہ کسی ریاست کے پاس جو ملٹری ویپن ہے وہ جنگ و جدل کا تصور ہے، لیکن جو ایک پیسفل ایرا کے اندر جو ہے اس کے جو ایلیمنٹ معیشت ہے، اس کی سیاست ہے، اس کے اندر جو وہ ریاستوں کے ساتھ اس کے باہمی تعلقات کی نشو و نما ہے، تو جو اس ریاست جو وہ سرگرمیاں جو اپنے قومی مفادات کے لیے حاصل کرتے ہیں، اس مفادات کے اصول کی جو سرگرمی ہے، ان سرگرمیوں کے لحاظ سے کسی دوسرے کو جو کمزور بنانا ہے اور ان سرگرمیوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور بنانا ہے، دیٹ از کالڈ دا سچویشن آف دا کولڈ وار۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو جو اس کا آغاز ہے وہ کہا جاتا ہے ایک عام طور پر کہ بیلشوک جو ریولیوشن تھا 1907 رشیا کے اندر آیا، اس سے اس کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیونسٹ ریولیوشن ورسز جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک یا کیپٹل سسٹم جو ہے وہ ہم نے سامنے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ایک تصور ہے وہ اس کی جو ابتدائی تصور کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے۔ پھر آگے جا کر ہمیں اگر دیکھیں تو اس سوچ اور فکر کو جو ہے وہ ایک چرچل کے ساتھ بھی جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ مغربی جمہوری ریاستوں کو جو ہے وہ کمیونسٹ نظام کے خلاف جو ہے وہ متحد ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح چرچل کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اس طرح ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی ورسز جو ہے ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی جو ہے اس کو ہم نے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو اس طرح باہمی چکلش جو بڑی ریاستوں رشیا اور امریکہ کے درمیان دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پیدا ہوا، بالخصوص جو ہے کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں تو حالی تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد جو امریکہ کی جو پالیسیاں تھیں اور جو جس کے منفی اثرات جو ہے وہ رشیا کے لیے مرتب ہوئے، کیونکہ امریکہ نے جہاں ایک طرف جو ہے وہ اپنے وسائل جو ہے وہ یورپین ممالک کے ساتھ منتقل کر دیے، وہاں جو رشیا کے لیے اس کے جو سرگرمیوں کا جو دائرہ کار تھا وہ ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ کے تحت جو ہے نشو و نما پاتا چلا گیا۔ تو اسے باہمی طور پر جو ان کے درمیان جو ایک چپکلش پیدا ہوا، اعتماد نہیں تھا، دونوں چونکہ مختلف آئیڈیالوجی تھی اور سوچ اور فکر کے لحاظ سے آئیڈیالوجی کی کانفلکٹ جو ہے وہ ریاستوں کی پالیسیوں کا ایک آئینہ دار اصول بن چکی تھی۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جس سے وہ باہمی تعلقات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ان کے اندر ایک اور جو اہم پہلو ہوا وہ اپنی جو بالادستی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اگر ایک طرف کنٹینمنٹ کا کانسیپٹ دیا گیا تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایکسپینشنزم آف دا جو ہے وہ مارکسزم یا کمیونزم کا تصور دیا گیا۔ اس کے نتیجے کے اندر جا کر پھر وہ دفاعی جو صلاحیت تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک جدوجہد کا تصور پیدا ہوا، امریکہ کے اندر بھی اور رشیا کے اندر بھی۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کے جو اختلافات کی جو نوعیت تھی وہ نظریاتی بنیادوں سے لے کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے معاشی زاویوں تک وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے جو حدود ہیں وہ ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لحاظ سے وسعت اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح کے اوپر نظام قیام کرنے کے لیے وہ سرگرداں ہو گئے۔ تو اس کہتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ کمیونسٹ رشیا جو ہے وہ دنیا کو کمیونسٹ نظام اور اصولوں کے مطابق تشکیل دینے کے لیے اپنی تمام وسائل طاقت اور ڈپلومیسی جو ہے وہ استعمال کرنے کا تصور پیش کرتا تھا، دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے وہ کنٹینمنٹ کا ایک تصور دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جب یہ ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو اس کو جو ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر ایک
ٹرن اور ایک صورتحال کی نوعیت کی بنیاد پر جو ہے وہ سرد جنگ کا نام دیا، یعنی کہ وہ بائم ویپن کے ساتھ جو ایک ملٹری اورینٹڈ ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ تو منسلک نہیں تھے، بلکہ نان ملٹری جو ان کے ایکٹ تھے، ایک دوسرے پر سبقت لینا اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کا جو عمل ہے وہ ان کے اندر جاری تھا۔ اس کے اندر جا کر جو پہلا اس کے اندر مختلف فیزز کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس تھا جس سے یہ کولڈ وار کا جو کانسیپٹ ہے وہ نشر نما پاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آغاز جو 46 سے ہوا اور یہ جو فرسٹ مرحلہ ہے وہ 49 تک رہا۔ بنیادی طور پر اس کے اندر جو تصور ہے وہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو ہے وہ بد اعتمادی کا جو تصور ہے وہ پیدا ہوا، اور اس کے اندر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو حالات و واقعات اس کے اندر جو نتائج رشیا کو حاصل کرنا پڑے، اور امریکہ کی جو پالیسیاں تھی اس نے وہ فضا پیدا کر دی جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی نشو و نما کے لیے تیار نظر آئے تھے۔ اور اس کا جو ایک ہمیں اندازہ جس بات سے لگایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ پھر دوسرا جب یہ ایرا آتا ہے تو پھر وہ 1949 سے 53 کا ایریا جاتا ہے، وہ جو بد عہدی جو ایک بد اعتمادی تھی اس نے پھر ایک باقاعدہ جو ہے وہ شعوری شکل جو ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دی، جس طرح کہ امریکہ نے ایک اینزس جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹ جو وہ ایک ایگریمنٹ کیا جس کا بنیادی مقصد جو ہے ان ریاستوں کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے درمیان ایک دفاعی پیک کا تصور دینا۔ پھر اسی طرح جاپان کے ساتھ 1951 میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس کے اندر اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ نے اختیار کر لی۔ تو اس طرح جا کر جو ہے وہ ہمیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک نارتھ کوریا کی اور جو ساؤتھ کوریا کی جو لڑائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو پھر روس کا جو ایک ایٹمی دھماکہ، تو یہ وہ تمام فیکٹر تھے جو دوسری فیز کے اندر جو بد اعتمادی تھی اس نے ایک بد اعتمادی کو ایک عملی جارحانہ سوچ اور فکر کا جو وہ آئینہ دار بنا دیا۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر جو سیکنڈ فیز ہے وہ پریکٹیکلی بیکم دا پیریڈ آف دا ہاسٹیلٹی، کہ جہاں پر دونوں ممالک رشیا اور امریکہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے متصادم کھڑے تھے، ہر اپنے سوچ اور فکر کے ساتھ صرف نہیں بلکہ ایسے اقدامات کے تحت جہاں پر دوسرے کو کمزور اور اپنی طاقت میں اضافہ کیا جا سکے۔ پھر جو تھرڈ فیز اس کے اندر گردانا جاتا ہے وہ 1953 سے لے کر جو ہے وہ 1957 تک کا ایرا جہاں پر جا کر پھر وہ اپنے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ ہمیں بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے اندر وہ سیٹو کا کرتا ہے، سینٹو کرتا ہے، پھر اسی طرح جو وہ میڈو کا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن یا اسی طرح جو نیٹو کا قیام جو ہے وہ آ گیا۔ تو پھر اس طرح یہاں سیٹو سینٹرل نیشن ٹریٹی آرگنائزیشن، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، تو اس طرح یہاں پر جو ایگریمنٹ کیے گئے وہ تمام اس بنیاد کا جو ایک بنیادی تصور تھا وہ ان دونوں کے درمیان جو ہاسٹیلٹی اور پھر اسی کی طرح جو ہے وہ ہمیں رشیا کی طرف سے وارسا پیکٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ اختیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں ایک جو الائنس اسٹریٹجی ہے وہ بیکم دا پارٹ آف دا پالیسی آف دا رشیا آف دا امریکہ ویزا جو ہے وہ ایک تو کہتے ہیں جہاں پر وہ الائنس پالیٹکس میں داخل ہے، تو ہاسٹیلٹی کا دائرہ کار ہے وہ ایک دو ملکوں کا نہ رہا بلکہ پھر اب ایک الائنس ورسز الائنس ہوتا چلا گیا۔ تو اس طرح یہ دائرہ کار پھر ان خطوں پر بھی پھیل گیا کہ جہاں پر یہ معاہدے کیے گئے، جس میں ساؤتھ ایشیا شامل ہے یا مڈل ایسٹ کے مالک شامل۔ پھر جو اس کے بعد جو فورتھ پیریڈ اس کو جو کہا جاتا ہے اس لحاظ سے جو کولڈ وار کا جو ایرا ہے تو اس کو 57 سے لے کر 62 کا ادا کیا، اور اس کے اندر جو سب سے اہم تصور دیا جاتا ہے کہ جو اس کا دائرہ کار تھا کولڈ وار کا وہ اب امریکن کانٹیننٹ میں چلا گیا، جب کیوبن میزائل کرائسس جو ہے امریکہ نے جو ہے وہ کیوبن کے ساتھ رشیا کے جو تعلقات ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جارحانہ انداز جو ہے اختیار کیا، اس کو ایک جنگ کا جو ہے وہ ایک آئینہ دار بنانے کا تصور جب اختیار کیا، تو رشیا جو ہے ان کے اپنی طاقت کے ساتھ میزائل کے ساتھ وہاں کیوبن کے تحفظ کے لیے موجود تھا۔ تو اس نتیجے کے اندر جب وہ ایک بیلنس آف ٹیرر تو کریٹ ہو گیا، لیکن اس کولڈ وار کی جو کیفیت ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو پھر یہاں پر ایک اور جو ففتھ پیریڈ کہلاتا ہے دیٹ از پیریڈ آف دا 1962 اور 1969 کا رہا۔ یہاں پر جا کر جو ہے وہ میں جو ایک فیز ہے وہ جو ایک ایوولوشنل لحاظ سے جو ہے وہ ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طاقت کے تصور کے ساتھ یا ایک روس اور امریکہ کے درمیان خلیج کے اضافے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے پر سبقت اور ایک دوسرے کے خلاف زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمزور کا تصور دینے کے لیے اقدام اٹھانے کا تصور تھا، یہ کمزور ہوتا چلا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے درمیان جو ایک تناؤ پیدا ہوا تھا اس کے جو نتائج ان کو حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے، جو خوف مستقبل کے نظر آیا تھا جس میں آرمامنٹ کا ایک کانسیپٹ ایک اہم تھا، تو ان کے اندر پھر ایک تصور پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قریبی کا تصور آنا چاہیے، اور پھر یہ تصور جو ہے وہ
वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कमज़ोर होते हैं, और इस 1969 के बाद फिर एक ऐसा एरा आया जिसके अंदर वो स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन का तस्वर पैदा हुआ। एक दूसरे के साथ जो तल्लुकात की नशोनुमा का जो है वो तस्वर दिया गया, बामी नशोनुमा दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर फिर कहा जाता है कि एक मरतबा फिर ये सेवंथ जो पीरियड हुआ 1979 के बाद, जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, फिर 88 में जेनेवा अकॉर्ड के बाद एक दफ़ा फिर रिकनसाइल का तस्वर हुआ। फिर इसी तरह जो है वो अब ये तस्वुरात जो है वो कहा जाता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो तल्लुकात की जो नौइयत है और हायत है वो हमें तब्दील होती नज़र आती है। और इस तरह बुनियादी तौर पर जो रशिया है वो 1979 के जो रूस के अंदर जारियत के जो इक़दाम थे, उसके नतीजे के बाद 88 में जब मुआहिदा किया गया तो उसके जो डिसइंटेग्रेशन का जो उसके अंदर एस्पेक्ट आया, और जो ब्रेज़नेव का जो ओपननेस की जो पॉलिसी थी, उसने रशिया की जो एक हॉस्टाइल जो ताकत थी उसको ना सिर्फ कमज़ोर किया, बल्कि ओपननेस की पॉलिसी के अंदर यूएसएसआर जो है वो डिसइंटेग्रेट होकर एक रशिया के दायरे कार में आ गया। तो इसके नतीजे के अंदर वो जो एक कोल्ड वार का जो कॉन्सेप्ट है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया। अगरचे ये तस्वर जो है वो अपने मानी और मफहूम के साथ हमें किसी न किसी वक्त जो है वो आइनादार होता हुआ नज़र आता है हालात व वाक़यात के ज़रिए, लेकिन अमली तौर पर यह तस्वर जो है वो अब ना सिर्फ जो है वो किसी हॉस्टैलिटी के इस वक्त पैमाने पर खड़ा नजर नहीं आता, लेकिन जो आइंदा आने वाला जो ज़माना हालात वाक़यात है कि जिसमें कहा जा रहा है कि यूनी पावर सिस्टम जो है वो बाईपोलर और मल्टीपोलर सिस्टम में बढ़ता हुआ नजर आता है, तो कहा जा सकता है कि अभी वो चिंगारी जो है वो मौजूद है। अगरचे इस वक्त वो चिंगारी जो है वो हमें किसी आग की शक्ल में नजर नहीं आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ और ये चिंगारी जो है वो आग बनने के लिए अब हमें अलामतें जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई। जिस तरह रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ, अमेरिका और ईरान की जंग के साथ वो खड़े होते नजर आते हैं। फिर जिस तरह वो अपने तल्लुकात की जो बाहमी तल्लुकात हैं चाइना और रशिया, उसको नशोनुमा देते नजर आते हैं। फिर जो सी पैक के मनसूबे हैं, जो नई कॉलोनियलिज्म का जो है, तो अब कहा जाता है कि चूँकि रशिया भी अब रेनेसां के एक नए दौर से में शामिल हो चुका है, वो भी ताकत के एक नए मानी और मफहूम से या उस कमजोरियों से अपने आप को जो है वो बालातर बनाता हुआ नजर आता है, जो 88 के बाद यानी कि रूस के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जिन हालात वाक़यात का वो आइनादार बन चुका था, वो ताकत के एक मतलब फिर ज़ुमरे के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आता है। वो दुनिया के अंदर अपने किसी किरदार को भी वो तश्कील देता हुआ नजर आता है। और ये एक हकीकत है कि जब भी अमेरिका को जो है वो अपने बैन अवी अहदाफ के लिहाज से किसी भी मुल्क के साथ जो है वो अहदाफ के हसूल के लिए जो है वो एक किसी टकराव का या किसी मुखालफत का या किसी रुकावट का कोई मानी मफहूम पैदा होगा, तो अमेरिका जो है उसके खिलाफ जो है वो एक रद्द अमल के तौर पर यही रद्द अमल जब पैदा होता है तो डेट इज कॉल्ड द कोल्ड वार। और ये आने वाले दिनों के अंदर चूंकि इसका दायरा कार जो है वो अमेरिका वर्सेस रशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका वर्सेस चाइना भी तो और अब तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपियन ममालिक के दरमियान भी ये एक टकराव का कैफियत जो पैदा होती है। अमेरिका और कनाडा के जो हालात वाक़यात उनके अंदर भी तरक्की, तो इस वो कैफियत है कि जहाँ पर दो मुल्क या दो से ज़्यादा मुल्क किसी भी बुनियाद के ऊपर जब वो एक दूसरे से इस सतह पर सरगर्मी में हो जाए कि वो अमली जंग का तो रास्ता इख्तियार न करे, लेकिन अपने इकदाम के ज़रिए जो है वो दूसरे मुल्क पर बालादस्ती हासिल करने के लिए जो है वो रास्ता जो है मुतय्यन करे। मगर मैं इसकी वाज़ह मिसाल कहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक वाज़ह उसका कोल्ड वार का जो तस्वर था कि जब टैरिफ पॉलिसी दुनिया के हर उस मुल्क के खिलाफ एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी जो अमेरिका के मफादात के साथ जो है मुंसलिक नहीं होगा, तो इस तरह दुनिया एक मरतबा फिर जो है उसी रास्ते पर गामजन होती हुई नजर आती है जिसको हमने पिछली कई दहाइयों से कमजोर होते हुए देखा था। थैंक यू वेरी मच।